اتحاد ملت ویلفیئر کمیٹی کی طرف سے اس روزہ اجلاس کے تیسرے دن اس عظیم الشان جلسہ گاہ میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ جو دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی نشست گاہ پہ بیٹھ جائیں اور سکون و وقار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس محفل کی عظمت کو دوبالا کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ میں مدرسہ عربیہ انوار العلوم ہارون کمپاؤنڈ والا کے ایک طالب علم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ محمد قاسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب۔ تلك آيات الكتاب المبين۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك
تیسرا اور آخری دن ہے، اور آپ حضرات جیسا کہ آج دن بھی چھٹی کا ہے، اتوار کا دن، آپ حضرات کا ذوق و شوق سے یہاں آنا اور وقت مقررہ پر اسٹیج سے قریب ہو کر بیٹھ جانا، یہ آپ کی دلچسپی اور آپ کے ذوق و شوق کا واضح ثبوت ہے۔ میں سبھی حضرات سے گزشت و صحرا بدمے گزار کردن، بڑا خوشگوار لمحہ اور بڑی جافزہ شام ہمیں میسر آئی کہ ہم اس جلسہ گاہ میں حاضر ہو کر ان عظیم شخصیات اور گراں قدر علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو کر اپنی زندگی کو شاہراہ اسلام پر لے جا کے جنت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سبھی لوگوں کی بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا افتخار ہے کہ ہم سبھی لوگ ان علماء کرام کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جن کو سننے کے لیے لوگ بہت دور دور سے فاصلے طے کر کے شوق و ذوق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں بغیر کسی بہت زیادہ محنت اور کوشش کے یہ سعادت میسر آئی ہے، اس لیے میں سبھی حضرات سے درخواست کروں گا کہ بالکل کأن علی رؤوسہم الطیر، کہ پرندے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کیفیت کا ثبوت دیں اور ادب و شائستگی اور وقار کا خیال کرتے ہوئے آپ قاری حضرات اور نعت خواں اور مقررین حضرات کے بیانات سے مستفید ہوں تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو سکے۔ حاضرین گرامی، کچھ باتیں جو اس جلسے کی تمہیدی گفتگو کی حیثیت رکھتی ہیں وہ میں بعد میں انشاءاللہ مقررین کے خطاب سے پہلے عرض کروں گا، لیکن ابھی جیسا کہ ہماری یہ اسلامی روایت ہے اور ہمارا طریقہ ہے کہ قرآن کریم جو ہماری مذہبی کتاب ہے اور تمام کلاموں کی تمام کتابوں کی سردار ہے کہ جس سے اعلیٰ اور جس سے افضل کوئی کتاب نہیں، اس کی تلاوت سے ہم مجلس کا انعقاد، مجلس کا آغاز کرتے ہیں تاکہ اس کی برکات ہماری زندگی میں داخل ہو سکیں اور اس کو سن کر ہمارے دلوں کے اندر نور اور ایمان کی کیفیت پیدا ہو جائے، کیونکہ شرافت، صداقت، دیانت ہے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن۔ اس لیے ہر ایمان والے کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے کانوں میں اگر رس گھلے تو قرآن کریم کی تلاوت کا، اس کے کانوں میں اگر شہنائی بجے تو قرآن کریم کے ترنم کی۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک عظیم قاری کو پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی مشاطی اور جن کی ترنم ریزی، جن کی خوش الہانی کا تذکرہ مجلسوں میں اور محفلوں میں ہوا کرتا ہے۔ میری مراد اس سے حضرت الاستاذ قاری زکریا صاحب دامت برکاتہم ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی مبارک تلاوت سے اس مجلس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم
وإن كنتم
پیاسا نکلا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قاری صاحب کی تلاوت مبارکہ نے مجلس میں نور و نکہت کی سوغات نچھاور کر دی۔ تمام چہرے مسکرا رہے ہیں اور دلوں کی دنیا آباد ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اس عظیم ہستی کا کلام ہے کہ جس کی یاد میں شاخیں رقص کرتی ہیں، جس کی یاد میں ڈالیاں جھومتی ہیں، اور جس کے تذکرے سے پھول مسکراتے ہیں اور ان میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ چمک تیری آیا بجلی میں، آتش میں، شرارے میں، جھلک تیری ہویدا چاند میں، سورج میں، تارے میں، بلندی آسمانوں میں، زمینوں میں تیری پستی، روانی بحر میں، افتادگی تیری کنارے میں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی ہستی قابل تعریف اور لائق مدح و ثنا ہے تو وہ عظیم ہستی ہے، وہ دانا سبل و ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ وہی اول، وہی آخر، وہی فرقان، وہی قرآن، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، جس کی ہستی ہے کہ جس کی تشریف آوری سے اس دنیا کے اندر کفر و شرک کی گھنگور گھٹائیں چھٹی، ظلم و جور کی رسمیں مٹی، جس کی تشریف آوری سے غلامی کی زنجیریں کٹی، جس کی تشریف آوری کی وجہ سے انسانیت کے مقدر کا دھندلا ستارہ چمکا، فضائے جمودت تعطل ٹوٹی، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، توحید کا غلغلہ اٹھا اور ایسی عظیم گایا پلٹی کہ دنیا حیران و ششدر رہ گئی۔ گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی۔ لفظ ہے ہنسی کتنا، کہہ رہے ہو گل جس کو، خوشبو محمد ہے اور خدا کی رانائی۔ اور کسی نے کہا تھا وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ در ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، بہراز کملی والے نے بتلا دیا چند اشارے میں۔ تو آئیے اس عظیم ہستی کے ذکر مسعود سے اپنے لب و دہن کو لذت آشنا کریں، اپنے سماعت کو شہد آگی کریں، اور میں حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک ایسے خوشگلو شاعر اسلام مداح رسول کو دعوت دیں جن کی آواز میں کوئل کی کوک بھی ہے، بلبل کی چہک بھی ہے، پھولوں کی مہک بھی ہے، غنچوں کی چٹک بھی ہے، کہ آپ گل ہیں، شفق ہیں، چمک ہیں، ان لفظوں میں پنہا ہے تصویر آپ کی۔ میری مراد بلبل باغ مدینہ جناب قاری سہیل صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کا پرخلوص نذرانہ پیش کریں۔ دیوانگی شوق میں وہ نغمہ کر بلند، ایک روح دوڑ جائے رگے کائنات میں، لے کر حریم حسن میں آ وہ جنون شوق، سرتا قدم جو غرق ہو نور حیات میں۔ جناب قاری سہیل صاحب دامت برکاتہم۔ چند اشعار سماعت فرمائیں۔ سر محفل زمانہ میرا نام کم نہیں ہے، میرا نام کم نہیں ہے، سر محفل زمانہ میرا نام کم نہیں ہے، میرا نام کم نہیں ہے، کہ سر محفل زمانہ سر محفل زمانہ میرا نام کم نہیں ہے، اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ مقام کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے، میں غلام
میں مصطفیٰ ہوں، یہ مقام کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے۔ دوبارہ ارشاد علی صاحب، دوبارہ ارشاد۔ سر محفل زمانہ سر محفل زمانہ میرا نام کم نہیں ہے، ارے میں غلام میں مصطفیٰ ہوں، میں غلام میں مصطفیٰ ہوں، یہ مقام کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے، میں غلام میں مصطفیٰ ہوں۔ اور بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائیں، عنایت کہ یہ نئے نئے طریقے نہ بتائے دنیا والے، نہ بتائے دنیا والے، یہ نئے نئے طریقے، کہ یہ نئے نئے طریقے یہ نئے نئے طریقے نہ بتائے دنیا والے، اور جو حضور لے کے آئے، جو حضور لے کے آئے، وہ نظام کم نہیں ہے، وہ نظام کم نہیں ہے، جو حضور لے کے آئے، وہ نظام کم نہیں ہے، وہ نظام کم نہیں ہے۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں اور یہاں سے وہاں تک لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، بہت ہی پیارا شعر، خاص طور سے دیکھ لیں۔ ارشاد۔ جو حضور لے کے آئے کہ ہے نصیب اپنا اپنا، میں پہنچے نہ پایا طیبہ، میں پہنچے نہ پایا طیبہ، میں پہنچے نہ پایا طیبہ، ہے نصیب اپنا اپنا، ہے نصیب اپنا اپنا، کہ ہے نصیب اپنا اپنا، ہے نصیب اپنا اپنا، میں پہنچے نہ پایا طیبہ، جو ملائکہ سے بھیجا، جو ملائکہ سے بھیجا، وہ سلام کم نہیں ہے، وہ سلام کم نہیں ہے، جو ملائکہ سے بھیجا، وہ سلام کم نہیں ہے، وہ سلام کم نہیں ہے، میں غلام میں مصطفیٰ ہوں، یہ مقام کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے۔ جب فکر کی آتش میں پہروں کوئی جلتا ہے، تب ذہن کے پردے پر ایک شعر ابھرتا ہے۔ شاعر اسلام اپنا دل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زندگی اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے رہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى کما تحب و ترضى۔ ایک مطلع چند شعر سماعت فرمائیں۔ اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ اللہ یہ مقام مصطفیٰ کا، بہت اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا،
الفاظ کو اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا۔ اور آگے شعر سماعت فرمائے، جو خود سنگ ریزہ کو کلمہ پڑھائے اور عالم پہ ابر کرم بن کے چھائے، جو خود سنگ ریزہ کو کلمہ پڑھائے اور عالم پہ ابر کرم بن کے چھائے، جو ہو جاتا دشمن اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں، ارشاد اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، تھی تپتی زمین اور سینے پہ پتھر، ستم پہ ستم کر رہے تھے ستم گئے، تھی تپتی زمین اور سینے پہ پتھر، ستم پہ ستم کر رہے تھے ستم گئے، بلال نبی پھر بھی کہتے تھے ہنس گئے، جاری ہی رہے گا لبے نام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، یتیموں کو اپنے گلے سے لگاؤ، میں خاص طور سے دعائیں چاہوں گا اسٹیج پہ مولانا بشیر صاحب یتیموں کو اپنے گلے سے لگاؤ، جو بھوکا ہو تم اس کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو اپنے گلے سے لگاؤ، جو بھوکا ہو تم اس کو کھانا کھلاؤ، پڑوسی کو اپنے اللہ یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا۔ شریعت کوئی لاکھ جھٹلائے لیکن اس امت کو فرقوں میں الجھائے، لیکن شریعت کوئی لاکھ جھٹلائے لیکن اس امت کو فرقوں میں الجھائے، لیکن طریقے نئے بدلا ہے نہ بدلے گا نظام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا، اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا۔ نعت پاک کا ایک مقطع ہو، چند شعر فرمائیں، ارشاد جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے، جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے، انسان
جب اپنی بیٹی کو خود جیتے جی دفنانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو خود جیتے جی دفنانے لگے، ہر سمت جفا اور ظلم کا جب محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو خود جیتے جی دفنانے لگے، ہر سمت جفا اور ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اور اب یہاں سے پر سماعت فرمائیں۔ کوئی بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا، کوئی بھی اپنی بیٹی کو کیوں جیتے جی دفنائے گا، بیٹے کی گردن پر کوئی تلوار نہ باپ چلائے گا، بیٹے کی گردن پر کوئی تلوار نہ باپ چلائے گا، ہر شخص کا دل بدلے گا، ہر شخص ہدایت پائے گا، ہر شخص کا دل بدلے گا، ہر شخص ہدایت پائے گا، دربار لگے گا آقا کا انصاف یقیناً پائے گا، دربار لگے گا آقا کا انصاف یقیناً پائے گا، دربار لگے گا آقا کا انصاف یقیناً پائے گا، سرکار کے اب انصاف کہیں، سرکار کے اب انصاف کہیں، لگنے والا دربار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اور یہ بندی سماعت فرما لیں۔ اب ہوگا جہاں میں ہر وعدہ ایمان کی اور خودداری کی، اب ہوگا جہاں میں ہر وعدہ ایمان کی اور خودداری کی، اب دھوم دو عالم میں ہوگی ہر سمت امانت داری کی، اب دھوم دو عالم میں ہوگی ہر سمت امانت داری کی، ہو جائیں گی خاموش زباں عیاری اور مکاری کی، ہو جائیں گی خاموش زباں عیاری اور مکاری کی، اب گونج دو عالم میں ہوگی ہر سو فرما برداری کی، اب گونج دو عالم میں ہوگی ہر سو فرما برداری کی، اب گونج دو عالم میں ہوگی ہر سو فرما برداری کی، ماں باپ کے اب ہو جائیں گے ماں باپ کے اب ہو جائیں گے، ماں باپ کے اب ہو جائیں گے بچے فرما بردار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ جب ظلم کے بادل چھانے لگے، گلشن کے گل کملانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو خود جیتے جی دفنانے لگے، ہر سمت جفا اور ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے،
ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں تو اللہم صلی علی اللهم صل سیدنا على سيدنا محمد محمد وعلی آلہ وبارك وسلم. ایک مطلع کا شعر اور سماعت فرما لیں. عشق سرکار میں، عشق سرکار میں جو خود کو مٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ کیا کہیں. عشق سرکار میں جو خود کو مٹا دیتے ہیں، ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. عشق سرکار میں جو خود کو مٹا دیتے ہیں، ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. اور یہاں سے شعر سماعت فرمائیں. عنایت. ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. دیکھ لے کھول کے تاریخ، دیکھ لے کھول کے تاریخ زمانے والے. دیکھ لے کھول کے تاریخ زمانے والے. مٹ گئے 313 کو مٹانے والے. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. لشکر کفر بھی لشکر کفر کی بنیاد ہلا دیتے ہیں. ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. عشق سرکار میں جو خود کو مٹا دیتے ہیں، ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. دشمن دین محمد کا بوقت ہجرت، دشمن دین محمد کا بوقت ہجرت گھیر کر بیٹھے گھر اور بری ہے نیت. بیچ سے ان کے گزرتے ہیں مگر یوں حضرت. بیچ سے ان کے گزرتے ہیں مگر یوں حضرت. پڑھ کے یاسین پڑھ کے یاسین انہیں اندھا بنا دیتے ہیں. ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. عشق سرکار میں جو خود کو مٹا دیتے ہیں، ان کو رحمت کے فرشتے بھی دعا دیتے ہیں. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. قاری سہیل صاحب کی نعت خوانی نے جو عطر